یہ ایمان بلکہ یقین والا ایمان یہ زمین کی سطح ہے، یہ ہے وہ پلنتھ، اس پر یہ 4 ستون اور یہ پہلی چھت، پھر وہ دوسری چھت اور پھر تیسری چھت۔ اب یہ میں پوری اس طرح کی نہیں بنا رہا۔ دیکھیے جب ہم اس کو بحیثیت مجموعی سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی بھی اہمیت کچھ کم ہو جائے گی۔ اگر نگاہ یہیں تک ہو تو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ خود بندہ رب بننا ہے، خلوص و اخلاص پیدا کرنا ہے، یہ کام مستقل ایک خانقاہی اور تدریسی نظام کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے اوپر کا دھیان نہیں، اوپر کی توجہ نہیں۔ پھر ہر لیول کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس لیول پر خود بندہ رب بننے کے لیے، خود عبادت رب کے تقاضے ادا کرنے کے لیے، خود متقی بننے کے لیے کسی جماعت کی رکنیت ضروری نہیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اضافی تو یعنی وہ ممت تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ لازم نہیں۔ اس سے اوپر کی سطح یہ ہے تبلیغ، تدریس، تعلیم، یہ سب چیزیں ایک ہی قبیل کی ہیں، اگرچہ 4 اصطلاحات جو میں بتاتا ہوں: تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس۔ لیکن تبلیغ کے ساتھ اس کی بہت سی بہنیں ہیں۔ تعلیم بھی تو تبلیغ ہی ہے، تدریس تبلیغ ہے، تلقین تبلیغ ہے، وعظ تبلیغ ہے، نصیحت تبلیغ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس تبلیغ کی بہنیں ہیں۔ اس لیول پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ادارے کام کر جائیں گے، انسٹیٹیوشنز ول ڈو، ایسوسیشنز کین ورک، افراد بھی کام کر سکتے ہیں۔ ایک مبلغ ہے، ساری عمر لگا رہا ہے، اور اگر اسے کوئی ساتھی نہیں ملے تو تنہا ہی رہے گا، کرتا رہے گا تبلیغ، جس کی اعلیٰ ترین مثال حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، کوئی ساتھ آئے نہ آئے۔ اور بڑی ہمت ہو گئی، کچھ لوگ آ گئے تو ادارہ بنا لیا، انجمن بنا لی، انجمن تجوید القرآن بنائی، انجمن ترجمت القرآن بنائے، انجمن تبلیغ القرآن بنائے، کوئی بھی بنا لے، انجمن تبلیغ بنا لے عیسائیوں کے لیے، انجمن تبلیغ بنا لے کسی اور فرقے کے لیے، وہ صاحب جو چاہے کرے۔ یہ کام جو ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں، بلکہ جب آپ تیسری منزل کی طرف جائیں گے تو یہ تقاضا مجروح ہوگا کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ اب آپ کی توانائیاں بٹ گئیں۔ تیسری منزل کی طرف آپ نہیں جائیں گے تو اس میں والیوم آف ورک زیادہ ہوگا، اس لیے کہ ساری توجہ اسی پر ہے، ساری محنت اسی پر ہے، سارے وسائل اسی پر ہیں، ارتکاز پورا اسی پر ہے۔ اس لیول پر یہ جان لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک مثال تو ہے مرزائیت، جو در حقیقت چربہ ہے عیسائیت کا۔ طریق تبلیغ میں ان کا طریق تبلیغ وہی ہے کہ جو عیسائیوں کا ہے۔ مشن تعلیم کے ذریعے سے مشن سکول، یہ یہاں جس نہج پہ کام کرتے ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ ریشہ دوانی والی بات زیادہ ہے اس میں، جیسے سازشی تحریکیں کام کرتی ہیں۔ ان کا کام آپ کو دیکھنا ہو تو آپ جا کر دیکھیے افریقہ میں، دوسرے ممالک میں جو انہوں نے پنجے گاڑے ہیں اور اپنے مراکز بنائے ہیں، وہ بالکل چربہ ہے عیسائیت کی تبلیغ کا۔ مشن ہاسپٹلز، مشن سکولز، اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے، اور چھاپا مارنا، میں اس کو بیک ڈور انٹری کہا کرتا ہوں۔ وہ سامنے سے نہیں ہوتی، فرنٹل اٹیک نہیں ہوتا، اور اس کے پیش نظر کوئی نظام قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے۔ تو اس میں جو مکمل ترین مثال ہے وہ عیسائیت کی ہے، اور جو اس میں جو بھی انہوں نے جو لینڈ مارکس جو ہیں، وہ جس کو ایک نظم میں کہا گیا انگریزی میں کہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ، تو جن ہائٹس تک عیسائی گئے ہیں آپ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ ان تعلیمی اور تدریسی اداروں کے ذریعے سے، ہاسپٹلز کے ذریعے سے تبلیغ، ہمارے ہاں اس کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ مرزائیت ہے۔
میرے نزدیک تبلیغی جماعت جو ہے وہ خود ایک ایسا فینومینن ہے جو شاید تاریخ میں اس کی مثال آپ کو نہ مل سکے، وہ بھی اسی لیول پر ہے کہ انہوں نے ایک حرکت کی شکل دی، لمیٹڈ سکوپ رکھا، 6 باتیں رکھو، 7ویں بات کوئی نہ آئے، آگے جانے کا کوئی سوال نہیں، تنقید ہرگز مت کرو، نہیں انل منکر نقصان دہ ہوگا، صرف فضائل کے حوالے سے لوگوں کو قریب لاؤ، یہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر کمال فنکاری میں سمجھتا ہوں اس کا ثبوت انہوں نے دیا ہے کہ اس کو موبائل بنایا تاکہ وہ بیک وقت تبلیغ بھی ہو، بیک وقت تربیت بھی ہو۔ اور کہتے وہ یہ ہے کہ ہم تو تربیت کے لیے نکلتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، لیکن چونکہ وہ موبائل ہے، اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ انہی کی ہوگی جو کچھ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن چونکہ موبائل ہے، آج یہاں کل وہاں، تو 10 آدمیوں نے آج دیکھا، 30 آدمیوں نے کل دیکھا، 60 آدمیوں نے کل دیکھا، ان میں سے کچھ تو ہوں گے کہ جن کی فریکوینسیز ٹیلی کرتی ہوں، جن کو کچھ اس کی طرف کشش محسوس ہو، 100 میں سے 3 نکل آئے، نقد ان کو وصول کرو اور نکالو وہاں سے۔ یہ پورا ایک ایک لفظ جو ہے ان کا بڑا مربوط ہے، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، ایک پوری ٹیکنالوجی ہے، اٹ ہیز اے ہاف اے سینچری ہسٹری بیہائنڈ اٹ، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے کہ تاریخ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی مثال ہو، یعنی تھرو انسٹیٹیوشنز، مشنری انسٹیٹیوشنز کے تھرو جو مثال کی ہے عیسائیوں نے قائم، جس کی کچھ پیروی اب مرزائی کر رہے ہیں، عیسائیوں کی عیسائیت کی تبلیغ سے اونچی کوئی مثال نہیں، اور اس کو ایک متحرک تحریک اور موومنٹ بنا کر، اور جو میں نے ابھی اس کے اجزاء گنوائے ہیں ان کے ساتھ ایک مربوط نظام بنا دینا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مثال تاریخ میں تبلیغی جماعت جیسی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ ہمارا فیصلہ کچھ اور ہے، ہم نے جو تنظیم اسلامی بنائی ہے وہ بیسیکلی اس کے لیے، اس میں یہ سب شامل ہیں، لیکن بیسک اورینٹیشن وہ ہے، یہ ایک انقلابی تنظیم ہے، یہ تبلیغی تنظیم نہیں ہے۔ تبلیغ اس کے ایک تقاضے کے طور پر شامل ہے، تبلیغ یہاں ایک مینز ہے اس کے لیے۔ ہمارا ہدف اگر ہے اقامت دین، اگر ہے تکبیر رب، اگر ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اگر ہے اعلاء کلمت اللہ، اگر ہے یہ کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اگر ہے حکومت الہیہ کا قیام، اگر ہے زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام، اگر یہ چیز ہے تو پھر مثال آپ وہاں سے نہ لیں۔ یہ اصل میں وہ آدمی کا جب فکر جو ہے وہ کچھ چاروں گوشوں کے اندر وہ بٹ جائے تو پھر اس کی وہ سوچ بھی مربوط نہیں رہتی اور پھر اس کا عمل بھی مربوط نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں ہیں، اصلاح ذات ہی میں غلو آدمی کرتا رہے تو ساری عمر کرتا رہے گا، کبھی کام ختم ہی نہیں ہوگا۔ آدمی کہے گا میں پہلے کامل ہو لوں تو دوسرے کی اصلاح کروں، ہو جائے گا کامل؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، موت تک نہیں ہو سکتا۔ اٹس اے لائف لانگ پروسیس، یہ کنٹینیو کرے گا۔ کس حد تک؟ not to the extent that it should eliminate those 2 levels، اس حد تک صحیح ہے جس حد تک ان کے ساتھ اکوموڈیٹ ہو۔ تبلیغ کرتا رہے تو تبلیغ مکتی نہیں، کہاں مکے گی؟ کوئی آدمی رہ جائے گا دنیا کا جس تک کہ آپ نے دعوت نہ پہنچائی؟ تبلیغی جماعت نے بھی 50 سال کی اس تاریخ کے باوجود کیا ایک ایک شخص تک کلمہ پہنچا دیا؟ بلکہ اپنے گھر کو تو بھولے ہوئے ہیں، جیسے کہ جب سے عبدالجبار خان سے آپ نے سنا، چولستان میں تو کوئی ہے نہیں کلمے کو جاننے والا۔ تو یہ جو ہے تو یہ کب ختم ہوگا کہ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا؟ کہنے تو وہ بھی لگے کہ ہمارے بھی پیش نظر تو وہی ہے، لیکن سوال تو یہ کہ وہ کب آئے گا، اس کی طرف پیش قدمی بھی کب کرو گے؟ تو وہ تو یہ کہ اگر آدمی ٹارگٹ بنا لے کہ ایک انسان بھی اگر دنیا میں اب بھی ایسا باقی رہ گیا تو ادھر پیش قدمی نہیں کرنی، تو کبھی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ 100 تک پہنچیں گے، 1000 بچہ نیا پیدا ہو رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ ہمیں اپنے اس فکر کو، یہی میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہماری ہے اصل میں، کہ اپنے اس صغرا کبرا کو بار بار جانچتے رہیں، تازہ کرتے رہیں۔ یہ پورا نقشہ جو ہے آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ ہماری اورینٹیشن جو ہے وہ یہ ہے، یہ اس کی درمیانی منزل ہے، جہاں یہ حماقت ہے کہ اس کو کچا چھوڑ کر اوپر عمارت بنائیں، حماقت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا تصور ہی محدود ہو کر رہ گیا تو یہ دوسری انتہا ہے، ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے۔
آپ کا کانسیپٹ جو ہے مکمل ہونا چاہیے اور بلند ترین جو ہے وہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے، تقاضے تدریجاً پورے کرتے ہوئے بڑھنا چاہیے۔ وہ جو ہمارے اس توضیحات کے اندر ہے، تدریجاً فرد سے اجتماعیت کی طرف یہ بات آگے بڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو عیسائی یا مرزائی یا تبلیغی جماعت کا انداز ہے وہ ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتا، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل تو صرف ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت، اور کسی درجے میں اس دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے تو کمیونسٹ ریولوشن، تیسری کوئی مثال نہیں موجودہ دنیا میں۔ کانٹمپریری ورلڈ جو ہے اس میں کمیونسٹ ریولوشن۔ آپ کو دعوت دینی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، دعوت کس حد تک دینی ہے کہ آپ کا نیوکلیس تیار ہو جائے۔ وہ جو میں نے اس میں اپنے منشور کے اس میں 4 ورقے میں لکھ دیا، جب تک اسیسمنٹ یہ نہ ہو، جیسے کہ شیخ عبداللطیف صاحب نے بھی فرمایا کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے اور اب ہم اقدام کر سکتے ہیں، اس وقت تک یہی کام کرنا، لیکن اس میں اورینٹیشن وہی رہے گی۔ اب اگر ہم ان انسٹیٹیوشنز کے اندر کھب کر رہ جائیں، میں اگر اس انسٹیٹیوشن میں کھب کر رہ گیا ہوتا تو یقیناً اس کی کوانٹٹی آف ورک زیادہ ہوتی، لیکن پھر وہ اگلا تصور جو ہے وہ آتا ہی نہ۔ یہ مجھ جیسے 100 کھب جائیں گے اس میں، ایک کیا، اس کے اندر تو ابھی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا کہ جو کام کرنا ہم چاہتے ہیں وہ تو اگر 100 ہمارے کہیں آئیں گے تو شاید 1-2 دانے ان میں سے ایسے نکل آئیں کہ جو کریٹو ورک کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے تو بڑی ضرورت ہے۔ لیکن اس کو ہی ہم نے آخری ہدف نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ کہ وہ بھی رکھا ہے